بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، ہے وقت مدد آئیے، بگڑی تو بنائے، بگڑی تو بنائے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسوں والے، گیسوں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج یہ مختلف رنگ صرف اس لیے کیا کہ آج کا رنگ جو ہے یہ بہت ہی مختلف رنگ ہے۔ وہ خدا جب کہتے ہیں نا، وہ حضرت آدم کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی کی کہ میں نے وسیلہ دیکھا اور نام دیکھا تو میں نے اس وسیلے سے مانگا اور ملا، تو میں سوچتا ہوں کہ جب وسیلوں اور نسبتوں کے تعلق ہوں تو پھر جب امام حسن جو کہ بہت ہی زیادہ خوش لباس اور خوش خوراک تھے اور آپ کا دسترخوان بہت بڑا تھا، لیکن جب صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیے تو ان کے گرے ہوئے ٹکڑے چن کے آپ کھانے لگے، تو جو محبت کرتے ہوں گے ان کے دسترخوان ہوں گے یا ٹکڑے کھاتے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آج صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے بہت ہی زیادہ رحمت سے نوازا، اور کتب آن لائن کی ٹیم کو حضرت جناب ڈاکٹر اکبر صاحب نے ایک انویٹیشن دیا کہ ہمارے ساتھ چلیے اور زیارات کیجیے عراق میں۔ یقین کیجیے کہ یہ خواب و خیال میں نہیں تھا، بلکہ میں تو یوں سوچتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر حسین اکبر یہ نہ کہتے تو شاید میں سوچتا بھی اس طرح سے نہ، لیکن وہاں گئے اور وہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ یہ سوائے اس کے کہ بلاوا ہے، اس پہ اور کچھ رائے اور نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ کتب آن لائن کے ہم نے 5 پروگرام جو ہیں وہ ریکارڈ کیے، جس میں ہم علی کے گھر میں بھی گئے، امام حسین کے روضے کو پکڑ کے مجلس بھی ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی، اور خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ زندگی میں یہ سعادت کسی کو مل سکتی ہے، اس ٹیلے پہ کھڑے ہونے کی جہاں سیدہ زینب نے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہستی جس کا نام غازی ہے، اس کا ذکر
اس کے ساتھ اس کے قدموں میں اس کے سائے میں بیٹھ کے کرنے کی سعادت جو ہے یہ قیامت ہے. لیکن ان ساری عقیدتوں اور محبتوں سے ایک اور چیز مختلف کہ وہ لوگ جو عقیدت اور محبت کرنے والوں سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں، یقین کیجئے ان کا اخلاق اور کردار جو ہے اس لٹے پٹے ملک جس کا نام عراق ہے، خدا کی قسم حیرت میں ڈال دیا کہ اس قدر مہمان نوازی، اس قدر کھلا ذہن، اس قدر ذہنی طور پہ بالا اور اس قدر دروازہ کھلا رکھ کے سونے والے لوگ، اس قدر نرم طبیعت کے لوگ، یہ سوائے معجزات کے اور کچھ نہیں ہے. شاہ صاحب حبیب عرفانی صاحب جو ہیں وہ سفر میں ساتھ تھے. حبیب عرفانی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں انتہائی حافظ کاظمی رضا صاحب آپ تشریف لائے ہیں اور ہے نا ہمیشہ کی طرح آپ کے بہت ممنون. میں ابتدا کروں حبیب عرفانی صاحب آپ سے. ایک تو بڑی محبت آپ نے دی اور وہ حضرت علی نے کہا تھا نا کہ وہ قرضہ اور سفر جو ہے اس میں لوگ سمجھ میں آتے ہیں. تو یقین کیجئے پہلے آپ کی دل میں صرف عقیدت تھی، اب آپ کی دل میں محبت بھی ہمارے ہے اور اللہ کرے کہ محبت اور بڑھتی چلی جائے. آپ اس سارے واقعے کو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ آپ چلے گئے، آپ اکانومی کلاسوں میں بیٹھے، بسوں میں سفر کیے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے کہ ہم کہیں کہ جناب میں وہاں تک جا نہیں سکتا. محبت کے راستے جو ہیں وہ آسان ہو گئے. آپ کے سارے مجموعی طور پہ ایک کیا جذبہ ہے اس ساری زیارتوں کے بارے میں؟ بلال صاحب جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ جب علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے دعوت دی، آپ نے یہ کہ بلاوا ہے، یقیناً میری بھی کیفیت یہی تھی کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی یا مجھے یہ دعوت ملی تو میرے اندر ایک فوراً جو آواز اٹھی کہ یہ بلاوا ہے، اس میں نہ نہیں کرنی. ہم نہ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بلاوے کی، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے بلاوے کی بات تھی. باقی معاملات جو وہاں کے ہیں، دیکھیے اتنی بڑی بارگاہ میں گئے، وہ بارگاہیں کہ جہاں فرشتے آئیں تو وہ ادب سے سر جھکا کر فرشتے آئیں، پھر میری آپ کی کیا حیثیت اور کیا بات کہ وہ اس کی مخلوق جو ہمتن پاکیزگی ہے، ہمتن عبادت ہے، جس میں کوئی گناہ کا تصور ہے ہی نہیں، وہ بھی وہاں با ادب اور با نیاز وہاں آ کے ٹھہرے. میں سننے اور دیکھنے والے کو ایک بات عرض کر دوں کہ ڈاکٹر حسین اکبر نے جو اکٹھا کیا سب کو، وہ مجھے درست فرمائیے گا اگر میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں، تو آپ نے اکٹھا کیا کہ جو اہل سنت ہیں ہمارے سارے پاکستان سے، میں ان علماء کرام کو اکٹھا کروں اور وہاں لے کر جاؤں اور ایک جو اہتمام ہے اس کو دیکھیں اور سبق یہ سیکھیں کہ ہم جب اتحاد مسلمین کی بات کرتے ہیں تو اتحاد مسلمین کس بلا کا نام ہے. مجھے تو وہاں جا کے وہ واقعی سمجھ میں آیا. حضرت سب سے پہلے جو ذکر کرتے ہیں وہ کربلا کا کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں کربلا کا شاہ صاحب ایک تصور ہے کہ وہ ایسی مٹی، ایسی زمین، لیکن جب آپ امام حسین کے روضے پہ جاتے ہیں تو یہی ہے وہ سارا جو کربلا کا میدان ہے. یہی وہ روضہ ہے جس کے سامنے حضرت عباس کا روضہ ہے، اور ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ بالکل اتنا ہے 340 41 یا کچھ اس کے قریب میٹر جتنا صفا اور مروہ کے درمیان ہے. اب یہ اتفاق تو ہونے کو نہیں ہے، یہ اتفاق تو ہونے کو نہیں ہے. حضرت یہاں پہ جو ایک لوگوں کا رش ہے وہ تو ایک اپنی جگہ، جمعرات کو یہاں پہ 20 لاکھ سے 30 لاکھ کے قریب زائرین جو ہیں وہ دنیا جہان سے آتے ہیں. یہ جو محبتیں ہیں بانٹنے کا طریقہ، یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ نے کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال قطب صاحب ابھی آپ نے بھی اور عرفانی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں دعوت دی اکبر صاحب نے، اور ہم ایک ایسے جگہ پر گئے کہ جہاں پر ہمارا ذہنی لحاظ، اخلاقی لحاظ سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو گئی. یقین جانیے محسن اکبر صاحب نے بڑی خدمت کی. جب ہم نے انہیں جامعۃ المنتظر میں بلایا، اب تو انہوں نے اپنا ادارہ علیحدہ بنا لیا ہے، اس وقت میں وہاں کافی عرصے سے مدرس تھا، ہمارے پاس تشریف لائے، وہاں انہوں نے خدمات انجام دی، اب یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. حضرت ہم نے وہاں پہ ایک بہت بڑی جو چیز دیکھی ہے نا شاہ صاحب، اس کو آپ دیکھیے گا، میں عرض کروں، وہاں پہ کوئی جاتا ہے، شخص جاتا ہے، وہ باہر سے آتا ہے، وہ پاکستان سے کیا ہے نا، بڑی عجیب بات ہے. وہاں پہ آپ جا کے اپنا پاسپورٹ دکھائیں،
اور وہ جو سارے کھلے کوریڈور ہیں وہاں کے لیے وہ آپ کو بستر اور کمبل دے دیتے ہیں. اب میرا دماغ اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ کمبلوں میں سے بدبو آنی چاہیے, بستر گندے ہونے چاہیے, خراب ہونے چاہیے. وہ ہمیں نظر نہیں آئے, ہمیں نئی چیزیں نظر آئیں. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ جناب یہ یہاں پہ جو چیزیں نہیں مل رہی ہیں یہ کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ تو یہ حرم کی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, لوگ دے کر جاتے ہیں. جو لڑکی لڑکے کا شادی ہوتی ہے وہ اپنی تمام چیزیں جو اپنے گھر کے ان کے استعمال کے لیے وہ پہلے لا کے یہاں زائرین کے استعمال کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ زائرین اس سے سہولت لے لیں. جب وہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو تبرک کے طور پہ, خدمت کے طور پہ, یہ جذبہ ہے خدمت کا. اب ان سے جب آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب کہ اتحاد مسلمین کیا ہے, تو وہ تو پریکٹس کر رہے ہیں نا, وہ تو اپنے گھروں کو کھول کے دے رہے ہیں لوگوں کے لیے. میں اسی سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا, خدا گواہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسی فضا میں ہوں کہ جہاں یقیناً اسے آپ جنت ہی کہہ سکتے ہیں, اور کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا, اور کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ملتا. اور جو سکون وہاں میسر ہے, ابھی گزشتہ محرم چیلم کے موقع پر میرا بھتیجا منہال نقوی اکیلا گیا وہاں پر, اور دیگر بھی ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں, اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں مہمان نوازی کے حوالے سے, مظلوم کربلا نے جب وہ جگہ خرید کے جناب علی اکبر کے نام کر دی اور وہاں لوگوں کو ہبہ کر دی زمین, اور وصیت کی تھی 25 کلومیٹر 3 دن کے لیے ہمارے زائرین کو مہمان رکھ. یقیناً وہاں پر ظلم و ستم بھی انتہا کا ہوا ہے, اور وہاں پر جو رحمتیں ہیں وہ کرم بھی انتہا کی ہیں. رسول پاک کا فرمان ہے کہ زواری امام حسین علیہ السلام کا ثواب 70 حج مقبولہ کے برابر ہے. یہ نہیں کہ حج ادا ہو جاتا ہے, حج اپنے مقام پر ثواب کی بات ہو رہی ہے, ثواب کی بات ہو رہی ہے. کسی نے سوال کیا کسی عالم مجتہد سے کہ یہ نے کہا کہ جس حج کے لیے ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں اس حج کو بچانے والا حسین اور اس کا خاندان. کیا خوبصورت بات کی ہے, واہ 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 واہ. حضرت اس پہ یہ بات ذکر بنتا ہے, آپ اس جگہ موجود تھے جہاں پیچھے حضرت عباس غازی جو ہے ان کا روضہ تھا, اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھے تھے اور ذکر غازی کا ہو رہا تھا. وہ جو کیفیت ہے اس پہ تاثرات دیجیے. بلال صاحب, وہ کیفیات شاید شیئر کرنا میرے نزدیک ناممکن سی بات ہے کہ آدمی کے ایک اندر کی جو کیفیت چل رہی ہوتی ہے, ایک اندر جو فلم آج سے 1400 سال پہلے کی چل رہی ہوتی ہے, اور ہم وہاں موجود ہیں, ہم وہاں موجود ہیں کہ ہم وہ جگہ دیکھ رہے ہیں. امام عباس علمدار کیسے نکلے ہوں گے, کیسے مشکیزہ تھاما ہوگا, وہ کہانیاں نہیں ہیں, کیسے سچ ہے. کیسے بازو کٹوائے ہوں گے, کیسے مشکیزہ لے کر آئے ہوں گے, کیسے جھنڈے کو سنبھالا ہوگا, کیسے مشکیزے کو سنبھالا ہوگا, کس طرح آواز دی ہوگی. یقیناً وہ کیفیات بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہمارے دوست تھے وہاں پہ حسن, ان کا ذکر میں ضرور کروں. انہوں نے علامہ صاحب ہے نا بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی. حضرت عباس کا روضہ پیچھے تھا, تھوڑی سی ڈھلان تھی, ہم نیچے بیٹھ کے جہاں کہ ہم بیٹھ سکتے تھے تاکہ روضہ جو ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آئے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے زندگی ہو گئی, میں نے کبھی اتنی قربت میں کسی کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پروگرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پتہ نہیں یہ آپ لوگوں کی برکت تھی اور ان کا بلاوا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوا. حضرت عباس علمدار جو ہیں وہ جب گئے پانی لینے, یہ حسن جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو آپ کا ایک بازو ایک درخت کے پیچھے سے نکل کے ایک آدمی نے کاٹا, اور جس طرف وقت وہ ہاتھ کٹا تو اس ہاتھ کے کٹنے سے تلوار نکلنے سے پہلے دوسرے ہاتھ نے اس تلوار کو پکڑا. آپ نے اس کے بعد تقریباً وہاں پہ تقریباً 50-60 میٹر کا فاصلہ پھر طے کیا ایک ہاتھ کے ساتھ. پھر آپ کا دوسرا ہاتھ جو ہے وہ کٹا, لیکن مشکیزہ جو ہے جو امام کے روضے کے سامنے لٹکایا ہوا ہے وہ آپ کے سینے سے لگا ہوا, دونوں ہاتھ کٹ گئے. اس کے بعد آپ نے تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ طے کیا, اور وہاں پہ جا کے جو تیر ہے وہ آپ کو نہیں لگا, وہ آپ کو نہیں لگا. شہادت اس تیر سے نہیں ہوئی جو آپ کو لگا, شہادت اس تیر جو مشکیزے کو لگا. حضرت عباس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کام کے لیے مجھے بی بی نے بھیجا ہے اس کام میں میں ناکام ہو گیا. یہ جو ناکامی تھی یہ وجہ شہادت بنی.
بازو کا کٹنا عبادت کے لیے شہادت نہیں تھی. خدا کی قسم یہ محبت اور عشق کے جو راستے ہیں اور اللہ نے جو توفیقیں دی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ابھی آنے والے چند ہفتوں میں ہم اس پلیٹ فارم سے، کتب آن لائن سے، سما کے پلیٹ فارم سے آپ سے شیئر کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ان پروگراموں کو اس لیے نہ دیکھیے گا کہ ان میں کیا ہے، ان کو نظر اور نیاز سمجھ کے دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہونا جو ہے خدا کی قسم اس کیفیت کے لیے ہم میں سے کسی کے پاس لفظ نہیں ہیں، نہ تھے. آج بھی اس کیفیت کو سوائے آنسوؤں کے بیان کرنا جو ہے شاہ صاحب وہ ناممکن ہے. میں چھوٹی سی بات گزارش کرتا ہوں کہ حضرت عباس علمدار کے حوالے سے 3 چیزیں، جھنڈا بھی ہے، تلوار بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے. بازو کٹ گیا، تینوں کو سنبھالا. آئے ہائے، دوسرا بازو کٹ گیا، پھر تینوں کو سنبھالا. کیسے؟ یہ جذبہ. یہ ہے جذبہ. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی، امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی، اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں. معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جیتے رہیے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. اور جب ہے نا یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ سلام کا انداز کیا ہونا چاہیے. عروج آصف میرے ساتھ ہیں، میں آپ سے بھی عروج ابھی آتا ہوں، لیکن میں اپنے لا علمی کا اور جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے شاہ صاحب مجھے نہیں اس بات کا پتہ تھا کہ امام حسین جہاں مدفن ہیں وہاں پہ علی اصغر جو ہیں وہ زندگی میں بھی ساتھ سویا کرتے تھے، اور امام علی اصغر جو ہیں وہ آج بھی آپ کے سینے کی طرف جو ہیں
آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. علی اصغر جو ہیں وہ بھی وہی ہیں, اور یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں آپ کے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ ہیں. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب, کربلا سے جب ہم نکلے اور سامرا گئے, جی یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا گاڑی کا سفر تھا, اور کوئی ایسا 500 میٹر کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ کہ فوج کھڑی نہ ہو اور وہاں سے آپ کو کلیئرنس نہ لینی پڑے. یہ اہم بات ہے, یہ اہم بات نہیں ہے. اہم بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اس پہ میری رہنمائی کیجیے گا. اہم بات یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو دیکھا جو برقعوں میں تھیں اور ریڈیو میں اپنے بالکل نئے بچے جو ہیں ان کو لے کر جا رہی تھی. پوچھا کہاں جا رہی ہیں, تو یہ پتا چلا کہ ہم جو 5 گھنٹے گاڑی کا سفر کریں گے یہ پیدل سفر کریں گے. بچے پیچھے کرتے پکڑ کے ماں کے چل رہے ہیں, ماں کے چل رہے ہیں. اب میرے دل میں دوسرا سوال یہ آیا کہ ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ عورت یہاں سے چل رہی ہے, اس کو 3-4 راتیں لگے گی, یہ کہاں پہنچے گی, کہاں کھائے گی, کہاں پیے گی, کہاں طہارت کرے گی, کہاں نہائے گی, کہاں آرام کرے گی, کیا ہوگا؟ یہ سوال دل میں شاہ سے پیدا ہوئے. یقیناً. اب مجھے ذرا اس پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ وہ جو حالات تھے وہاں پہ اس سارے سفر میں اور جو لوگوں نے گاڑیاں روکیں, اس پہ ذرا مجھے 5 جملے کہیے. بلال صاحب, وہ جذبہ جو وہاں دیکھنے کو ملا, اور حافظ صاحب بھی یقیناً اس بات کو کہ ہاتھ روک روک کے اشارے کر کر کے کھانے کے لیے, پانی کے لیے, چائے کے لیے, بسکٹ, کوئی کون سی ایسی دنیا کی نعمت ہے جو وہاں وہ پیش نہیں کر رہے. اور پیش بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ دور سے گاڑی آتے دیکھتے اشارہ کر رہے ہیں کہ رکیے, پانی کی بوتل پکڑی ہوئی ہے, چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے, بسکٹ پکڑے ہوئے ہیں, کھانا پکڑا ہوا ہے, چاول مل رہے ہیں, چاول مل رہے ہیں, کھانا کھائیے, کہ رکیے اور کھانا کھائیے. دیکھیے یہ کتنی عجیب کیفیت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو, ہم سلام تو دیتے ہیں لیکن اپنے دلوں کے دروازے نہیں کھولتے. یہ جو اتحاد مجھے نظر آیا, میرے پہلے تو یہ ہاتھ بندے جو ہیں نا وہ دیکھ لیں, اور میں بڑی عاجزی سے شاہ صاحب آپ کو گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں, معافی مانگنے کے بعد. ہم اس پاکستان میں بوڑھا ہو گیا میں یہ سن کے اتحاد مسلمین کیا ہے. خدا کی قسم اتحاد مسلمین نظر آیا اس لٹے پٹے جنگ زدہ ملک کے اندر جہاں عورت جو ہے وہ اتنی محفوظ ہے کہ وہ جا رہی ہے اور 4 راتیں یا 3 راتیں اس نے سفر کرنا ہے. اس کے بعد ہر جگہ کھڑے ہو کے وہاں ٹینٹ لگے ہوئے اور لوگوں کو کرسیوں میزوں پہ بٹھا کر کھانا وہیں پکڑا ہے. یہاں پہ زیادہ تر وہ بینز تھے, گوشت کے ساتھ بینز بنے تھے اور سفید چاول اور تھوڑا سا رنگ تھا ان میں. یہ آپ کو کھانا مل رہا ہے اور انتہائی ہائیجینک, یہ نہیں کہ گندے چمچے ہیں, پلاسٹک کے چمچے اور تھرو اوے ڈسپوزیبل ساری چیزیں, اور پانی جو ہے وہ منرل واٹر مل رہا ہے. اور جہاں جہاں لوگوں کے پاس پکے مکان نہیں ہے رہنے کے لیے, انہوں نے وہاں ٹینٹ اگر لگایا ہے تو وہاں پہ لوگوں نے پورٹیبل باتھ روم جو ہیں, ہم پورٹیبل باتھ روم صرف دھرنوں میں لے کر جاتے ہیں, انہوں نے زائرین کی خدمت کے لیے پورٹیبل باتھ روم لگا دیے. اور میں نے ذاتی طور پہ, میری ساری ٹیم اس بات کی گواہ ہے, خدا کی قسم کوئی گندا غسل خانہ نہیں دیکھا, صاف غسل خانے, طہارت والے. اور یہ وہ جذبہ تھا. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ زیارت پہ جانے والے, یہ سامرا جو ہے یہاں پہ حضرت امام حسن اصغری جو ہیں ان کا روضہ ہے, اور امام تقی کا جو دادا پوتا ہے ان کا, اور وہاں پہ وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے سعادت دی, جہاں پہ حضرت امام مہدی جو ہیں انہوں نے وہ غائب ہوئے. وہ جگہ بھی ابھی محفوظ ہے کافی نیچے جا کے. یہ زائرین جو جا رہے ہیں, عقل یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اہل تشیع ہیں وہی ان کی خاطر اور خدمت کرتے. جا رہے ہیں اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی, جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی اہل تشیع اور وہ بھی اہل سنت ہے. اور کوئی کسی کے لباس سے, زبان سے نہیں پہچان سکتا کہ کوئی کون کیا ہے. سب لوگ جو ہے وہ ایک ایک عیدت چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرا پانی پی کے جاؤ, میرا کھانا کھا کے جاؤ, میری چائے پی کر جاؤ, میرے پاس کچھ نہیں کرنا. اچھا دنیا کا مجھے ذرا ایک ملک بتائیے یہ جہاں پہ ایک فوجی یونیفارم میں کھڑا ہو, ایک ہاتھ میں اس نے جناب مشین گن اٹھائی ہو کوئی بھاری سی, اور دوسرے ہاتھ میں اس نے روٹیاں پکڑی ہو, کھانا پکڑا ہو, اور لوگوں کو روک روک کے کہے کہ خدا کے واسطے یہ روٹی کھا کے چلے جاؤ. انہیں کہیں کھانا کھائے, وہ ناراض ہو جائے کہ کیوں کھا کے آ گئے, میرا انتظار کیوں نہیں کیا, میں یہاں پہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ لوگ ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ لڑیں, آپ ان کو ماریں, لیکن خدا کی قسم میرے رسول کی دعا ہے کہ ان پہ حاکمیت کسی کی نہیں ہو سکتی, حاکمیت کسی کی نہیں ہو سکتی. عروج میرے ساتھ ہیں آپ,
آپ مجھے پتا ہے اس بات، پچھلے دنوں آپ بھی زیارت سے آئیں، یہ جو سفر ہے میں نے نجف سے بھی سفر دیکھا ہے، میں کربلا اور سامرا کا سفر جو ہے وہ ابھی دیکھا. یہ فرمائیے کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اتحاد مسلمین تو ہمیں ان سڑکوں پہ نظر آتا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. السلام علیکم بلال بھائی. سب سے پہلے تو میں کربلا کے سلطان و شہنشاہ کے بابا کی آمد کے اوپر جو امام المتقین اور امام المتقین اور مسلمین ہیں، ان کی آمد کے اوپر آج 13 رجب ہے، سب کو سلام، سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی سب سے پہلے. اور آپ کیونکہ ابھی ماشاءاللہ زائر ہیں، اور زائر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے وہ میں چاہوں گی تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ کتنے اہم ہیں. یہ ایک شعر ہے جو میرے مولا نے عطا کیا تھا، مولا کی زری کے پاس بیٹھ کے میں نے لکھا، اور اپنی اہمیت اور وہ تمام زائرین جو وہاں سے ہو کر آتے ہیں وہ مجھے بتائی میرے مولا نے. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کربلا میں آنا اور بسنا حسین کا، اے کربلا کے باسیو کہنا حسین کا، زائرین کے فضائل کیا بتلاؤں میں تمہیں، دینا سلام ادب سے ان کو حسین. سلام حسین کا. واہ واہ واہ، جیتی رہیے. کیا بات کی. تو کربلا جو ہے، کربلا اور یہ تمام زیارات، یہ جگہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں، مگر یہ وہ جگہیں ہیں کہ جن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بین الحرمین کہ جس کا تذکرہ آپ نے ابھی کیا، آپ یقین کریں میں جتنی راتیں وہاں پر رہی میں سو نہیں سکتی تھی اپنے ہوٹل کے کمرے میں. کیونکہ میں جنت میں تھی، اور وہاں پر میرے لیے سب سے بہترین جنت کا جو نظارہ تھا وہ یہ کہ میں جب بین الحرمین میں رات کو بیٹھتی تھی، میں سیدھے ہاتھ دیکھتی تھی مولا حسین کا روضہ، میں اپنے الٹے ہاتھ دیکھتی تھی غازی سرکار کا روضہ. تو اس سے زیادہ بڑی ہوا آپ یقین کریں اس دنیا میں آ کے، یہ دنیا کھیل تماشا لگتی ہے، یہاں نہ دل لگتا ہے. بس یہی چیز چاہتا ہے کہ مولا اپنے پاس بلائیں. ہاں لیکن سیکھنے کی ضرورت بس یہ ہے، اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ واپس آئیں تو لے کر آئیں وفائے عباس کو. اور جب ہم واپس آئیں تو سجدوں میں اگر ہمیں امام حسین کی اس سجدے کی تاثیر مل جائے جو سجدہ آخر تھا، اور اس کے بعد اگر ہمارے بچوں میں وہ تڑپ اور وہ محبت پیدا ہو جائے جو ہم ٹرانسفر کر سکیں، تو میرا خیال ہے شاید کچھ حق ادا کر سکیں. بس کوشش میں ہے، میرے مولا قبول فرمائیں، ہمارے کرداروں کو تبدیل کریں اور ہم اس عشق کی انتہا کو محسوس اور سمجھ سکیں کہ جو ہم حق ادا نہیں کر سکتے مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں. تو سلام تمام زائرین کو، اور آج کا دن بہت مبارک ہے. بہت سی باتیں کرنے کو، بس ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو میرے لیے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. میری بیٹی جب ہم لوگ وہاں پر گئے اور جناب رات کو جب ہم فرسٹ ٹائم ادھر جانے لگے تو میری بیٹی نے مجھ سے ایک سوال کیا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پر شمر بھی ہوگا، اور بی بی سکینہ کو مارتا تھا اور مجھے بھی وہ مارے گا، اور ان دا مڈل آف دا نائٹ وہ ایک دن رات کو جاگ گئی کہ شمر آ گیا ہے، وہ مجھے مارے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ماؤں کو یہی بات بتانے کی ضرورت ہے، پھر عشق اور محبت خود آ جائے گا حسن و حسین اور تمام ائمہ معصومین اور صحابہ کرام کا. بس یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا میرے بچے، میں پھر اور آپ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. خواتین حضرات، خدا کی قسم اتنے سالوں سے اتحاد مسلمین جو دیکھا اور جس پہ ہم انٹلیکچولی شاہ صاحب باتیں کرتے ہیں، ہم نے اس کو سڑکوں پہ دیکھا، اس کو سڑکوں پہ دیکھا، تو حرمین میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا. لیکن میں ادب سے بات کہتا ہوں، اس پہ آپ سوچئے گا ضرور کہ شمر کی بات کی، جس دل پہ اللہ نے تالا لگا دیا ہو وہ دل وہاں جا کے بھی نہیں کھلتا. شاہ صاحب عزیزی سے بات کی، یہ بات بجا. خدا سے دعا کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے روز قیامت ہمیں حساب کے لیے بلائے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں. آمین. خدا کی قسم منافقت میں یہ کہنا کہ اتحاد مسلمین، یہ بیان اسی لیے 70 سال میں ہمیں فرق نہیں پڑا. وہ جو کرنے والے ہیں وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے، نہ کوئی شکل سے نہ کوئی لباس سے پہچانا ہی نہیں جاتا کہ کون کیا ہے. صرف یہ تقویٰ ہے کہ کون زیادہ خدمت کرنے والا ہے. کیسی شاہ صاحب، اور تو کوئی بات اور تو کوئی تفریق نہیں ہے. یہ تفریق، یہ وہ سبق ہے جو پاکستان میں کتب آن لائن جو ہے یہ عراق سے، کربلا سے لے کر آیا ہے. ہدیہ ہے، نیاز ہے، آپ بھی اس سے مستفید ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اس دنیا میں عراق ہے اور عراق میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام وادی سلام ہے. یہ ایک قبرستان ہے. دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی کہ یہ کتنا پرانا ہے. اس میں نبی اور پیغمبر مدفن ہیں. یہ وہ قبرستان ہے جہاں کا معجزہ یہ ہے. یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جہاں جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے پانی کے قطرے جو ہیں وہ موتیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور لوگ وہاں مٹیوں میں یہ موتی ڈھونڈتے ہیں جنہیں در نجف کہا جاتا ہے. حضرت آپ یہ تجربے اپنے جو وہاں سے لے کر آئے، اس پہ آخری لمحے ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیے. بلال صاحب، ایک تو یہ در النجف کی بات، میں رواداری کے حوالے سے بات گزارش کروں گا کہ ہمارے گروپ میں 8 ہم سنی تھے، 2 شیعہ تھے. ہم نے کربلا میں نمازیں ادا کی، ہم نے نجف شرف میں ادا کی، ہم نے کوفہ میں ادا کی، ہم نے سامرہ میں ادا کی، ہم نے بغداد میں غوث پاک کے بھی ادا کی اور امام ابو حنیفہ کے بھی ادا کی. کسی نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ہاتھ باندھ کر کیوں پڑھ رہے ہو، اور وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ چھوڑ کر کیوں پڑھ رہے ہو. اور آیت اللہ بشیر، نجفی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مہدی، مطلب کیا کیا ان کے شیعہ حضرات کے کتنے علماء بڑے بڑے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں. ان سب کا ایک یہاں بغداد شریف میں جو سرکار غوث پاک کے گدی نشین ہیں، ان کے امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے امام، اور سب کا ایک ہی کہ یہ مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم صرف اپنے آپ کو، اگر میں مسلمان ہوں تو میرے ساتھ حافظہ بیٹھے ہوئے بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنا میں ہوں. کہ ہمارا ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک دین. اور کیوں تفریق ہے؟ کیوں تفریق میں انتہائی ممنون ہوں. آپ لوگ تشریف لائے، لیکن وقت بالکل مختصر ہو گیا. چاہتا ہوں میں آپ سے بھی، حضرت آپ سے بھی، ہم انشاءاللہ تعالی یہ وہاں سے تقریباً 20 گھنٹے ریکارڈ کر لے کے آئے. 5 پروگرام ہیں جو کہ کربلا کے بھی ہیں، نجف کے بھی ہیں، اور کوفہ کی مسجد کے بھی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ اگلے آنے والے ہفتوں میں ضرور دیکھیے گا. ایک جاتے ہوئے جملہ یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ میں نے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی، میرا پروڈیوسر راؤ شاہد، ہم نے امام حسین کے روضے کی جالیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے انداز سے نمازیں پڑھی ہیں. خدا کی قسم وہاں لوگوں نے ہمیں دیکھا تک نہیں، ہمیں خوف نہیں تھا کسی کا. اگر یہ اتحاد نہیں ہے تو پھر اتحاد کس چیز کا نام ہے؟ خدا سے دعا ہے کہ خدا ان کے صدقے میں اتحاد مسلمین جو ہے وہ پاکستان میں بھی دے انشاءاللہ تعالی. جی 13 رجب کے حوالے سے ایک کلمہ کہہ دیتا ہوں. کل بہت بڑا جلوس ہے. کسیرا میسر نشد این سعادت بکابہ ولادت. انہی کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں اور انہی کا جلسہ ہے کہ انہی کا تذکرہ ہو رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ مولا علی کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو. اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے کل کے جلوس میں شرکت کی پوری دنیا کو ناصر باغ سے لے کر الحمرا تک دعوت دیتا ہوں، جو 14 بگھیوں گھوڑوں پر ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ. مدد یا علی، علی مولا، مدد یا علی، علی مولا، مدد مانگی ہے صدقہ جلی، مدد مانگی ہے صدقہ نبی، مدد مانگی ہے صدقہ حسن، مدد مانگی ہے صدقہ حسین. یہ ورد کیا مشکل ہے ٹلی، مدد یا علی، علی مولا، مدد یا علی، علی مولا. علی مطبع رسالت ہے، ہمارے نبی نے ہے بولا، وہ دین